اور سکینہ کو کوئی عام بچی نہ سمجھے، یہ آغوش عصمت اور آغوش امامت کی پروردہ ہے، آغوش عصمت اور آغوش امامت کی پروردہ، اور یہی وجہ ہے کہ جناب سکینہ سے توسل کرنے والوں نے توسل کیا اور اپنی مرادیں پائی ہیں۔ اس لیے کہ لبنان کی ایک خاتون جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، اس کی بچی مفلوج ہو گئی، پیرالائسس کا اٹیک آ گیا اس کے اوپر، ہاتھ پیر سب کام کرنا بند کر دیا سب نے، بالکل مفلوج۔ اب اگر کوئی اس کو گود میں اٹھا کے لے جائے تو وہ جا سکتی، ورنہ نہ اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں نہ پیر کام کر رہے ہیں، کچھ بالکل مفلوج بالکل۔ وہ علاج کی غرض سے لبنان سے دمشق اسے لے کر آئی۔ جس زمانے میں وہ آئی ہے یہ زمانہ محرم سے قریب تھا، یہاں تک کہ محرم کے ایام آ گئے۔ اب جب محرم کے دن شروع ہوئے تو جس علاقے میں اس نے گھر یا روم کرائے پہ لیا تھا اور بچی کے علاج کے لیے، یہ جناب سکینہ کے روضے سے قریب تھا، جناب سکینہ کے روضے سے قریب تھا۔ اب جو تاریخیں گزری اور شب عاشور آئی تو دیکھا دستے پہ دستے چلے آ رہے ہیں، ماتمی دستے چلے آ رہے ہیں ماتم کرتے ہوئے جناب سکینہ کے حرم کی طرف۔ عاشور کا دن آیا تو اور بھی زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا، اور لوگ جناب سکینہ کے حرم میں تعزیت پیش کرنے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے، اور ماتمی دستے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پورے پورے جلوس چلے آ رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا یہ ہے کیا اور یہ کون ہے یہاں کے اوپر؟ تو اس کو بتایا گیا کہ تم نے امام حسین کا نام تو سنا؟ ہاں ہاں، یہ مسلمانوں کی جو پیغمبر محمد ان کے نواسے نا؟ ہاں ہاں۔ کہ انہی کی ایک بچی تھی جو 4 سال کی تھی، جو یتیم ہو چکی تھی، جو اسیر اور قیدی بن کے اسی دمشق میں آئی تھی، اپنے باپ کے فراق اور غم کو برداشت نہ کر کے تکلیفیں سہتی سہتی اسی دمشق میں انتقال کر گئی تھی۔ یہ جو روضہ ہے اسی بچی کا ہے۔ کہتے ہیں اس نے کہا کہ اس کے جیسے کہ دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی کہ یہ روضے پہ جائے، زری کے پاس جائے۔ یہ اسی احساس میں روضے کے اندر گئی۔ اب جو یہ زری کے قریب پہنچی تو اس کے اوپر اتنا کریا طاری ہوا کہ یہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بچی کو یہ اسی اپنے مکان میں چھوڑ کے آئی ہے، باہر تالا لگا کے آئی ہے، بچی اکیلی ہے گھر میں، یہ جناب سکینہ کے حرم میں، اور روتے روتے سے توسل کیا تھا کہ آپ یقیناً، مجھے یقین ہے کہ آپ کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، لہذا آپ ہماری مدد کریں، ہماری بچی کو شفا دے دیں۔ کہتے جیسے اس کو غش آیا تو اسے غش کے عالم میں خواب میں دیکھا کہ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جا، تیری بچی شفا پا چکی، وہ تجھے یاد کر رہی ہے، بلا رہی ہے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تیری بچی تجھے یاد کر رہی ہے، جلدی جا گھر کے اوپر۔ اب یہ ایک دم سے غش سے اٹھی اور دیکھو صحیح کیا، اور صحیح کرنے کے بعد دوڑتی ہوئی گھر پہنچی۔ اب تو اس نے جو تالا کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں، وہ بچی جسے مفلوج چھوڑ کے گئی تھی وہ کھیل رہی ہے گھر میں۔ اس نے کہا بیٹا یہ ہوا کیا؟ کہا اماں جیسے ہی آپ گئی ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی آئی تھی، اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ اٹھو، کیا ہمارے ساتھ کھیلو گی نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر، ہم مفلوج ہیں۔ کہا نہیں اٹھو، میں کہہ رہی ہوں اٹھو، میں کہہ رہی ہوں اٹھو۔ تو بچہ ایسی اس نے کہا کہ تم دیکھو تو تم اچھی ہو۔ کہا اس بچی نے جیسی ہم سے کہا کہ تم دیکھو تو تم اچھی ہو، اٹھو۔ وہ ہم اٹھ گئے اور وہ ہم سے ہم کلام ہو گئی۔ اماں جس وقت آپ تالا کھول رہی تھی دروازے کے اوپر، اس وقت تک وہ بچی مجھ سے بات کر رہی تھی، اور جیسے ہی آواز آئی آپ کی، اس بچی نے کہا کہ لو اب تمہاری ماں آ گئی ہے، اب تم ماں کے ساتھ رہو، میں جا رہی ہوں۔ تو عزیزان محترم یہ ہے جناب سکینہ، اور یہ ہے ان سے توسل کا اثر کہ اگر یہ بیوی غیروں کو دے سکتی ہیں اور ان سے غیروں کو مل سکتا ہے تو اپنے اگر ان سے توسل کرے تو ان کو کیوں نہیں ملے گا؟ اسی امام حسین کی بیٹی سے، اسی جناب عباس اور خاندان عصمت و طہارت نے جس کے ناز اٹھائے ہیں جناب سکینہ، انہی سے توسل ہے، اور انہی کے واسطے سے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بار الہ۔ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، شب دعا
ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے ہیں. بار الہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. جو مومنین مریض ہیں بحق کے جناب سکینہ ان سب کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. معبود ہم سب کی آخرت بخیر فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم. یا رب